بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل نے سوال کیا، کیا زبیر تم یہ چاہتے ہو کہ عہد نامہ کی خلاف ورزی کر کے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکائی جائے؟ زبیر نے جوش میں آ کر کہا، اگر تم نہ مانو گے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ابو سفیان گرجا، اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ ہم تمہارا ہی خاتمہ کر دیں۔ ہشام بھی جوش میں بھر اٹھا۔ اس نے گھور کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو تلوار نکالو اور میدان میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی ہشام نے تلوار کھینچ لی۔ ابو سفیان کی بھی تلوار چمک اٹھی، قریب تھا کہ خانہ کعبہ میں لڑائی شروع ہو ہی جائے۔ ابو طالب آ گئے۔ انہوں نے لڑنے کی وجہ معلوم کی اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے تلواریں جھکا دینے کے لیے کہا۔ دونوں نے تلواریں جھکا دی۔ تم دونوں بے فائدہ لڑ رہے ہو، ابو طالب نے بتایا۔ میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ عہد نامہ کیڑے نے کھا لیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو عہد نامہ کی پابندی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ابو جہل ہنسا اور اس نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ 100 سالوں تک بھی عہد نامے کو کیڑے نہیں کھا سکتے۔ ابو جہل، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر میرے بھتیجے کی اطلاع صحیح ہے تو عہد نامہ کی پابندی قدرتی طور پر ختم ہو گئی، بائیکاٹ بند ہونا چاہیے، ابو طالب نے کہا۔ اور اگر یہ خبر غلط ہے تو آپ بائیکاٹ جاری رکھیں، میں شعب ابی طالب میں رہنے پر تیار ہوں۔ ابو جہل نے کہا، یہ منظور ہے، بس عہد نامہ اتار لائیے۔ ابو جہل عہد نامہ اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی۔ ابو جہل جلد سے جلد عہد نامہ لے آیا۔ جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ دیکھ کر کہ دیمک اس کا ایک ایک لفظ چاٹ گئی ہے۔ ابو جہل کا چہرہ اتر گیا۔ وہاں جمع بھیڑ بھی حیرت میں پڑ گئی۔ کفار مکہ کے حوصلوں پر اوس پڑ گئی۔ ابو طالب کو بولنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہی کہا تھا، عہد نامے کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہا ہے، اس لیے وعدے کے مطابق بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ ابو جہل جھجلا کر بولا، تمہارا بھتیجا جادوگر ہے اور جادو کے زور سے اس نے عہد نامہ کے لفظ اڑا دیے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنے باپ دادا کے دھرم میں واپس نہ آئیں گے بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ابو بستری کو غصہ آ گیا۔ اب جو بھی اس ظالمانہ عہد نامے کا نام لے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان بھی بھڑک اٹھا، یہ تم کہتے ہو؟ ہشام بگڑ گیا، تمہاری قوم صحیح کہتی ہے۔ ابو سفیان بولا، تم ضد چھوڑ دو، اپنی بیزا ضد سے تمام عرب میں لڑائی کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ ابو طالب کو دخل دینا پڑا۔ بولے، اے لوگو سنو اور کان کھول کر سنو، دبنے سے ایک چیٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، پھر کمزور انسان نہیں، بلکہ ہمارا دل مضبوط ہے، بازو مضبوط ہے، زندگی کی آخری سانس تک لڑ سکتے ہیں۔ غنیمت جانو کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد نیک ہے، وہ خریجی کو پسند نہیں کرتا۔ تمام مسلمانوں نے ان سے لڑائی کی اجازت طلب کی مگر انہوں نے اجازت نہیں دی۔ مسلمان ان کے حکم کی اتنی پابندی کرتے ہیں کہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں، بچوں کو بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لڑ مرنے کو جی چاہتا ہے لیکن اجازت نہ ملنے کی وجہ سے مجبوراً خاموش ہیں، مگر اب حالت برداشت کے قابل نہیں ہے۔ ممکن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی اجازت دے دیں اور لڑائی شروع ہو جائے، اس لیے اب یہ مناسب ہے کہ پہرا اٹھا کر بائیکاٹ بند کرو، اور اگر انکار کرتے ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہاں سے واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی پر تیار کروں گا۔ تمام کفار نے ابو طالب کی باتوں کو دھیان سے سنا، مشورہ کیا اور آخر میں یہی طے ہو پایا کہ عہد نامہ دیمک نے چاٹ لیا ہے تو اب اس کو پابندی نہیں کی جا سکتی، اب اس کے پابندی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے اس خوشخبری کو سنا تو خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور 3 سال کے لمبے بائیکاٹ سے انہیں نجات ملی اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔